اللہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے ویسے دل میں نہیں رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، جس کی جھونپڑی گری ہوئی ہے، جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی بستر کی چادر پھٹی ہوئی ہے، جس کے بدن سے پسینے کی بو آتی ہے، کوئی پاس بٹانے کو تیار نہیں، خدا اس دل میں رہتا ہے۔ یہ اس کی پسند ہے۔ کون چیلنج کر سکتا ہے میرے رب کو؟ ہے کس میں ہمت؟ یہ اس کی پسند ہے، اور میرے نبی کی پسند ہے، اے میرے پروردگار مجھے مسکین بنا دے۔ اللہم احینی مسکینہ۔ بھائی تمہاری پسند تمہارے ساتھ، میری نبی کی پسند بھی سن لو، میرے آقا کی پسند۔ اللہم احینی مسکینہ، مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ۔ وہ اب اتنی مسکینہ، جب میں دنیا سے جاؤں تو بھی مسکینوں کے ساتھ رہوں۔ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں شاید وی آئی پی پاس بھی نہیں ملا ہوگا، یہ تو انتظامات ہیں منتظمین کی، لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس پر راضی ہے، جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کے نام کو نہیں جانتا، اس کی شکل کو نہیں جانتا، کیا پتا وہ اسی کو دیکھ رہا ہو، اس کے صدقے میں اب یسوع کو بھی دیکھ رہا ہو۔ یہ اس کی پسند ہے۔ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مسکینوں سے میرے پروردگار مسکینوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا۔ ہم تو آج اس دنیا میں ہم نے مسکینی کو گالی بنا دیا۔ ایس ایچ او کے پاس جاؤ تو بھائی وڈیرے کا فون آئے گا تو پھر تمہاری بات سنوں گا۔ وڈیرے کے پاس جاؤ، جس بکری کی چوری کی فریاد لے کر گیا ہے، وہ بیچارہ غریب وہاں جاتا ہے تو وہی وڈیرا اسی کی چوری ہوئی بکری کا سالن اس کو کھلا دیتا ہے۔ آج تو یہ حالم ہے ہمارے سندھ کا، پنجاب کا مجھے پتا نہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا۔ وڈیرے کی فون آ جائے ایسے چوکا، حاضر حاضر، لبیک لبیک، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو، 39 راتیں چور کی ہوتی ہیں، ایک رات ہو کر رہے گی آپ کی۔ خدا تمہارے ساتھ ہے غریبوں، اے مسکینوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، اس کا پیار تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی نہیں گھبرانا، کبھی فکر نہ کرنا، بس میرے نبی کے ورثے میں ہاتھ ڈال کے رکھنا۔ میرے نبی نے تمہارے لیے ورثہ چھوڑا ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس علم سے محروم نہ کرنا۔ کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی ایسے جو تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے وفات کے وقت میں مجھے مسکینوں میں، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا۔ کل کسی سیٹھ کی ٹھکائی ہو رہی ہو محشر کے میدان میں، فرشتے اس کو پکڑ کر کے کیسے پیسے کمائے، کسی وڈیرے کی، کسی زمیندار کی ٹھکائی ہو رہی ہو، کیا مزارے کاشتکار کے پیسے کھائے تھے، چالاکی سے اس کے پیسے ہڑپ کیے تھے، کسی صنعت کار کی ٹھکائی ہو رہی ہو، کو مزدوروں کی مزدوری کا کو تو نے ہضم کیا تھا، وہاں آ کر کوئی کہے ان کا کوئی ایجنٹ، صحیح یہ تو صنعت کار ہے، فرشتوں اس کی 10 فیکٹریاں دی، یہ زمیندار ہے، اس کو تو اتنے مربے دے، یہ ایم این اے صاحب ہے، یہ ایم پی اے صاحب ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، فرشتے چھوڑ دیں گے اس کی وہ جو چاند ماں، اس کی وہ جو ٹھکائی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مسکینوں تم بچ جاؤ گے، کیونکہ نبی تمہارے ساتھ ہوگا، نبی تمہارے ساتھ ہے۔ میں قربان جاؤں ان غریبوں پر۔ تو حضور
حضور نے فرمایا کہ میں غریبوں کی جماعت میں رہوں گا. تو ایک غریب ایک ہوتے ہیں نام کے غریب اور دوسرے وہ ہوتے ہیں دل کے غریب. دولت مند ہونے کے باوجود ان کے دل میں جب درد ہو تو وہ دل اس کا غریبوں جیسا ہے. جب وہ اچھے کپڑے پہنے تو اس کو شرم آئے کہ میں اتنے اچھے کپڑے پہن